ادھار کی چاکلیٹ۔ عادل اور مدثر دونوں بھائی گھر کے قریب ایک اسکول میں اکٹھے پڑھنے جاتے تھے۔ عادل چھٹی اور مدثر 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ان کو اسکول جاتے وقت امی جان کی طرف سے لنچ باکس ملتے تھے جس میں کھانے پینے کی صحت بخش اشیاء موجود ہوتی تھی۔ امی ان دونوں کو 20 روپے بھی ساتھ دیتی تھی تاکہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو ان کے پاس پیسے موجود ہوں۔ عادل قدرے فضول خرچ تھا۔ لنچ باکس ملنے کے باوجود روز 20 روپے بھی خرچ کر لیتا تھا، جبکہ مدثر کفایت شعار تھا۔ لنچ باکس میں ملنے والی چیزیں اس کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ روز کے ملنے والے 20 روپے بچا لیتا۔ وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے اپنی کئی ضرورتیں پوری کرتا۔ کبھی کوئی کتاب خریدتا، کبھی رنگدار پینسلیں۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے عادل اسے کنجوس اور کبھی کبھی تو مکھی چوس بھی کہتا تھا۔ شروع میں وہ چڑھتا تھا، پھر امی نے اسے بچت کرنے کی اہمیت بتاتے ہوئے سمجھایا تو اس نے چڑھنا چھوڑ دیا۔ جب اس نے چڑھنا چھوڑ دیا تو عادل نے اسے چڑھانے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ حال ہی میں اسکول کی کینٹین کے برابر ایک نئی دکان کھلی جس میں بہت ساری چاکلیٹس اور جوس وغیرہ رکھے گئے تھے۔ عادل کو چاکلیٹس بہت پسند تھی۔ عادل اپنے 20 روپے لے کر کینٹین پر جاتا اور مزیدار چاکلیٹیں وہاں سے لیتا۔ ایک دن عادل چاکلیٹ والی دکان پہ گیا اور کہنے لگا، انکل یہ والی چاکلیٹ کتنے کی ہے؟ عادل نے مطلوبہ چاکلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کینٹین والے انکل نے مسکراتے ہوئے بتایا 50 روپے کی۔ عادل نے چند لمحے اپنی سوچ میں گزار دیے اور خود سے باتیں کرنے لگا، مگر میرے پاس تو 20 روپے ہیں، یہ چاکلیٹ میں کیسے خریدوں؟ کافی دیر جواب نہ ملنے کی وجہ سے دکان والے انکل نے عادل سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ عادل نے فوراً سے کہا، اصل میں مجھے چاکلیٹ لینی تھی لیکن میرے پاس پیسے کم ہیں۔ عادل نے دکان والے انکل سے کہا، اگر آپ میری بات مانیں تو مجھے چاکلیٹ دے دیں اور یہ 20 روپے رکھ لیں، باقی پیسے میں آپ کو کل دے دوں گا۔ عادل روز کینٹین سے کچھ نہ کچھ خریدتا تھا لیکن اس نے کبھی ادھار نہ کیا تھا۔ یقیناً وہ کل پیسے لوٹا دے گا۔ انکل نے کچھ دیر سوچا اور 20 روپے لے کر اسے چاکلیٹ دے دی۔ عادل چاکلیٹ لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ چاکلیٹ بہت مزیدار تھی اور اس کا ذائقہ چھٹی تک عادل کے منہ میں ہی رہا۔ اب تو چاکلیٹ کھانے کی عادت سی ہو گئی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ دکان والے انکل کے پاس گیا اور کہنے لگا، انکل اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ 20 روپے لے کر مجھے وہ چاکلیٹ دے دیا کریں اور میں باقی کے پیسے مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کر دوں گا۔ پہلی تاریخ آنے میں 10 دن باقی تھے جبکہ 2 دن چھٹی تھی، سو کینٹین والے انکل نے حامی بھر لی۔ عادل روز 20 روپے دے کر وہ چاکلیٹ لے لیتا اور آنکھیں بند کر کے چاکلیٹ کے مزے اڑاتا۔ آنکھ تو اس مہینے کی پہلی تاریخ کو کھلی جب انکل نے اسے حساب بے باک کرنے کو کہا۔ اب تو عادل بہت گھبرایا۔ اس کے پاس پیسے کہاں تھے جو وہ دیتا؟ اگر وہ گھر میں بتاتا تو امی ابو کی ڈانٹ سنتا۔ اس کے گھر کا اصول تھا کہ چیز نہ ملے تو اس کے بغیر گزارا کر لیا جائے مگر ادھار سے بچا جائے۔ عادل نے پریشانی میں سوچا، اب میں کیا کروں؟ کئی روز انکل تقاضا کرتے رہے اور عادل انہیں ٹالتا رہا۔ پھر بالآخر عادل نے وہاں سے چیزیں لینی چھوڑ دی۔ ایک دن عادل نے سوچا، اگر روز کی 20 روپے بھی دوں تو کتنے دن لگ جائیں گے؟ پتہ نہیں انکل مانیں گے یا نہیں مانیں گے، مگر چل کے بات کرتا ہوں۔ عادل نے چھٹی کے بعد کینٹین والے انکل سے بات کی تو وہ راضی نہ ہوئے۔ بولے، مجھے اپنے سارے پیسے اکٹھے چاہیے اور وہ بھی کل، ورنہ میں تمہارا بستہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر پیسے دو گے تبھی بستہ ملے گا، انکل نے روکھے انداز سے کہا۔ عادل یہ تمہارا کیلکولیٹر تم کلاس میں ہی بھول آئے تھے۔ عادل کا ہم جماعت اسد بھاگتا ہوا آیا اور کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں تھما کر گیٹ کی طرف بھاگ گیا۔ لاؤ یہ کیلکولیٹر دو مجھے اور جب پیسے دو گے تو اسے واپس لے جانا، کینٹین والے انکل نے اس کے ہاتھ سے کیلکولیٹر لیتے ہوئے کہا۔ انکل یہ میرے بابا کا کیلکولیٹر ہے، میں صرف آج اسے استعمال کرنے کے لیے اسکول لایا تھا، مجھے یہ انہیں واپس کرنا ہے۔ عادل نے کینٹین والے انکل سے روتے ہوئے کہا، میاں لگتا ہے کہ ادھار لینا تمہاری عادت ہے، اب یہ کیلکولیٹر بھی ادھار، مگر یہ میں واپس بالکل نہیں دوں گا۔ کینٹین والے انکل نے اس کا مذاق اڑایا۔ مدثر کب سے گیٹ کے پاس کھڑا عادل کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ کافی دیر تک نہ آیا۔ آہستہ آہستہ سارا اسکول خالی ہو گیا تھا۔ مدثر نے عادل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر سامنے گئی جہاں سے عادل ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ عادل بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ جلدی چلیں، جلدی گھر چلیں۔ مدثر نے عادل کا ہاتھ تھام کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا عادل بھائی، رو کیوں رہے ہیں؟ مدثر فکر مند ہوا اور عادل نے اسے ساری بات بتا دی۔ عادل بھائی آپ نے ادھار کیوں لیا؟ پتہ ہے نا امی بابا خود بھی ادھار سے بچتے ہیں اور ہمیں بھی ادھار لینے سے منع کرتے ہیں۔ مدثر کے کہنے پر عادل چڑ گیا۔ پتہ ہے سب کچھ مجھے، بس ہو گئی غلطی، اب میں کیا کروں؟ مدثر چھوٹا ہونے کے باوجود زیادہ سمجھدار تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔
عادل کی پریشانی ختم ہو چکی تھی اور دونوں بھائی گھر کی طرف جاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ عادل بھائی، امی ہمیں جو 20 روپے روز دیتی ہیں میں وہ جمع کرتا ہوں اور ہر مہینے میرے پاس 600 روپیہ جمع ہو جاتا ہے۔ آج میں نے یہ 500 روپیہ لایا تھا کیونکہ مجھے بازار سے بچوں کی اردو رسائل اور رنگین مارکر خریدنے تھے، مدثر نے بتایا۔ تو عادل کو احساس ہوا کہ امی کا دیا ہوا لنچ ان کے لیے کافی ہوتا تھا، مگر وہ صرف بازاری چٹخارے کے لیے اپنی رقم کینٹین پر خرچ کرتے تھے۔ صرف آج سے میں بھی اپنے فضول پیسے خرچ کرنے سے توبہ کر رہا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اگلے مہینے تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا، عادل نے وعدہ کیا۔ مدثر مسکرا دیا۔ اب عادل کو کفایت شعاری کی اہمیت اور ادھار کے نقصان کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عادل نے کبھی ادھار نہیں لیا اور نہ ہی فضول خرچی کی۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟